सबसे बड़ी खबर ये है कि आज कराची शहर में कराची एक्सपो में आइडियाज़ 24 का बाकायदा आगाज़ हो रहा है और इसके लिए हम देख सकते हैं कि दुनिया भर के वफूद यहाँ पे मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में इसकी जो इनाग्रेशन सेरेमनी है वो बराह रास्त आप अपनी स्क्रीन्स पे देख सकेंगे। काफ़ी चहल पहल है, लेकिन कराची वालों के लिए ऐसा कोई भी बड़ा मेला, इंटरेस्टिंगली कराची का एक्सपो सेंटर और नेशनल स्टेडियम बिल्कुल साथ साथ है, तो दोनों इन मकामात पे, दोनों इन वेन्यूज़ में कोई भी बड़ा इवेंट यकीनन इर्द गिर्द की ट्रैफिक को अफेक्ट करता है। इस वक्त भी अगर आप यूनिवर्सिटी रोड से, डालमिया की तरफ से, आगा खान हॉस्पिटल की तरफ से या कोई भी करीबी रास्ता अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज़ लीडिंग अप टू द एक्सपो सेंटर, तो आज आपको बताते चलें कि ट्रैफिक काफ़ी डिस्टर्ब रहेगी। काफ़ी वीवीआईपी मूवमेंट्स भी हैं जिसकी वजह से आपको कहा जा रहा है कि या तो वक्त रख के निकलिए या फिर मुतबादिल रस्तों का इस्तेमाल कीजिए। कमिंग बैक टू द आइडियाज़ 2024, हमेशा की तरह बड़े पवेलियंस हैं, बड़ी तादाद में दिफाई और अस्करी जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, मुख्तलिफ नई तनसीबात हैं, डिवाइसेस हैं, इसको यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बिज़नेस टू बिज़नेस का ये बेहतरीन मौका होता है। क्या अहमियत है इसकी, ख़ास तौर पे आज जब हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट और जंग की जो ग्रामर है और टैक्टिक्स हैं वो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो रही है। गुज़िश्ता कई आइडियाज़ में ये बात ज़ेर बहस आई कि अब जो नई तरह की ये जदीद वॉर है जिसको 5G वॉर कहा जाता है, इसमें पाकिस्तान कैसे अपना दिफा कर सकता है और ग्लोबल पीस में कैसे अपना एक हिस्सा डाल सकता है। आपको बताते चलें कि एक वेव ऑफ टेररिज्म के बाद पाकिस्तान राइट नाउ सीम्स टू बी इन द मिडल ऑफ डिजिटल टेररिज्म। ये क्या है और इसके लिए क्या कोई ख़ास बात की जाएगी? आपको हमेशा से बताते चलें कि आइडियाज़ में ना सिर्फ एक एग्जिबिशन होती है बल्कि एक बड़ा टाइमली थीमेटिक सेमिनार भी अरेंज किया जाता है जिसमें दुनिया भर से थॉट लीडर्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। आइए इस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं सलमान अली खान साहब जो वेपन डिज़ाइन है एट द पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपकी मौजूदगी का। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ टेक अ सीट। मुझे ये बताइए कि हमेशा ही हम देखते हैं कि आइडियाज़ में POF की शमूलियत होती है, इस दफ़ा आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एंड व्हाट इज़ डिफरेंट अबाउट आइडियाज़ 2024? अच्छा मैम, हम जब से आइडियाज़ की इंसेप्शन हुई वी हैव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ आइडियाज़। जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया, हर साल पाकिस्तान को नए किस्म के थ्रेट्स का सामना है। बीइंग एन एम्प्लॉई ऑफ द डिफेंस इंडस्ट्री, हमारा काम यह है कि हम इस किस्म के नए टूल्स, नए वेपन्स और नए गेजेस इंट्रोड्यूस कराएं जो हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, लॉ इन्फोर्समेंट और पुलिस को इक्विप्ड करे उन थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए। सही। और उस तरह इस किस्म के जैसे भी नए वेपन्स हम डेवलप करते हैं वो हमेशा हम आइडियाज़ के अंदर शोकेस करते हैं। जिस तरह आपने कहा कि वॉरफेयर हैज़ चेंज सिग्निफिकेंटली, तो इसी तरह जो नई डेवलपमेंट हुई है दे हैव आल्सो चेंज सिग्निफिकेंटली, सो वी ऑलवेज शोकेस वट एवर द न्यू डेवलपमेंट दैट वी हैव डन, एंड दिस टाइम वी आर शोकेसिंग सम न्यू वेपन सिस्टम्स which one of which is an APFSDS round. APFSDS round बेसिकली एक टैंक से दूसरे टैंक को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टैंक मुख्तलिफ़ किस्म के शेल्स फायर करता है, लेकिन चूँकि टैंक का आर्मर थिक होता है तो टैंक को डिफीट करने के लिए एक आर्मर पियर्सिंग सैबो इस्तेमाल किया जाता है जो टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है। ये हमने पहले भी बनाया हुआ था, लेकिन इसकी जो पेनिट्रेशन डेप्थ थी वो थी 450 mm। पिछले कुछ अरसे के अंदर हमारे जो एडवर्सरीज़ हैं जो पाकिस्तान को थ्रेट कर सकते हैं, उसने इस किस्म के नए टैंक्स एक्वायर कर लिए जिनकी आर्मर 600 मिलीमीटर है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि हम इस किस्म के राउंड्स डेवलप करें जो इनके आर्मर्स को डिफीट कर सके। तो इस दफ़ा वी हैव डेवलप्ड ए न्यू राउंड दैट हैज़ इंडक्टेड इन द मिलिट्री जिसकी पेनिट्रेशन 620 मिलीमीटर है। सलमान साहब, वेयर इज़ दिस आर्म रेस गोइंग टू गो? लाइक एक तो बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि जब हम 5G वॉर की बात करते हैं और वॉरफेयर में, कॉन्फ्लिक्ट में, और ये जो मुख्तलिफ हमारे पास अब वेपन्स मौजूद है उसमें AI की शमूलियत, क्या ये पूरी ग्रामर और पूरे कॉन्फ्लिक्ट के जो तरीक़ेकार है, जो गेम है, उसको बदल रही है? मिसाल के तौर पे पहले कहा जाता था कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को एज ए डेटरेंट देखते हैं कि तबाही इतनी यकीनी है और इस स्केल की है कि ये अपने आप में लोगों को उस तरफ जाने से रोकेगी, लेकिन AI आपको बहुत आसानी से कन्विंस कर सकता है कि आपके पास जो वेपन्स और सलाहियत मौजूद है वो आपके दुश्मन से या आपके ओपोनेंट से बेहतर है। दिस मे बी राइट, दिस मे बी रॉन्ग, बट विल इट प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स और विल इट एस्केलेट? अभी हम आई वॉज वन ऑफ द स्पीकर्स एट द मरगला डायलॉग और वहाँ पे भी कई इंडस्ट्री लीडर्स ने, फॉर्मर आर्मी मैन ने, फॉर्मर सोल्जर्स ने इस बात का कहा कि AI may lead to इनएडवर्टेंटली
ایسکلیشن آف وار یا کئی ایسے کانفلکٹس جن کو شاید اسٹیٹسمین شپ سے یا مذاکرات سے حل کیا جا سکتا وہ اس کو جنگ کی طرف جھونکتے ہیں؟ جی میم فرسٹ آف آل نیوکلیئر از اسٹل اے ڈیٹرنٹ، لیکن جہاں تک اے آئی کا بات ہے، اے آئی ہیز چینجڈ the warfare scenario a lot. Or there is a risk that AI itself becomes an enemy which causes a conflict between two enemies. Yes. So we have to tread very carefully in this regard. اور اس کو بہت سوچ سمجھ کے ہمیں انٹروڈیوس کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ جو نیوکلیئر ویپنز ہم نے انٹروڈیوس کرائے وہ انٹروڈیوس کرانے میں مطلب ایک بہت تیزی کر دی، لیکن ابھی ایک سب کی مجبوری بن چکی ہے اور ایک کانسٹنٹ ایک تھریٹ رہتا ہے کہ دس may become one of the tools that wipes us off. Yes. So similarly AI is a significantly bigger threat, so it has to be taken very cautiously. اور یہاں پہ جو مختلف ممالک کے لوگ موجود ہیں، they also talk about the balance. سلمان صاحب مجھے بتائیے گا کہ پاکستان any ways has many friends and many strategic relationships. یہ جب ہم particularly warfare arms کی بات کرتے ہیں تو اس بیلنس کو کیسے مینٹین کیا جائے گا؟ میم بیلنس کو ریٹین رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یو آر اسٹرانگ انف دیٹ یو آر اے ڈیٹرنٹ فار اینی، مطلب اٹ از ان دیئر بیسٹ انٹرسٹ ٹو بی فرینڈس ٹو یو رادر دین بینگ این اینیمی. دیٹ از دا اونلی وے یو کین انشور اے بیلنس. تھوڑا سا اور کھل کر سوال کرتی ہوں، جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں ڈیجیٹل امپائرس کی جس طرح وارفیئر میں انوویشن اور ٹیکنالوجی ایڈوانس کر رہی ہے، اس کے دو ہیڈ کوارٹرز سمجھے جاتے ہیں، یقیناً چائنا اس میں شامل ہے اور امریکہ سر فہرست ہے. دونوں کے ساتھ پاکستان اپنی ریلیشن شپ کیسے بیلنس کر کے چلے گا؟ میم بیلنس کر کے بیسٹ تو یہ کہ وی لک آفٹر آور اون انٹرسٹ، لیکن چائنا از آر نیبر، ول آلویز بی آر نیبر، اور ان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں. امریکہ کے ساتھ ہمارے کافی اچھے تعلقات رہے ہیں، تو اٹ از بیٹر کہ ہم دونوں کے ساتھ تعلقات بہتر مینٹین کر سکیں. اور پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری کے بارے میں سلمان صاحب کیا کہیں گے؟ ہماری جو اپنی انڈیجنس صلاحیت ہے وہ اوور دا ایئرز ایٹ دا گلوبل اسٹیج اور خاص طور پہ ایٹ دا ریجنل اسٹیج ہمیں کہاں پوزیشن کرتی ہے؟ میم جب پاکستان واز فارمڈ تو برٹش انڈیا کے اندر 11 ڈیفنس انڈسٹریز تھی، ساری انڈیا کے پاس کی. پاکستان اسٹارٹیڈ فرام اسکریچ، وی ہیڈ نتھنگ. ایز آف ناؤ وی آر ون آف دا لیڈنگ ڈیفنس انڈسٹری ان دا ورلڈ. مطلب اینی تھنگ فرام اے بلٹ اپ ٹو اے جیٹ فائٹر، فرام اے بلسٹک میزائل ٹو اے ٹینک، ایوری تھنگ وی آر مینوفیکچرنگ آر سیلف. دیٹ سیڈ کہ دیر آر اے لاٹ آف تھنگز دیٹ وی نیڈ ٹو انویسٹ ان، کیونکہ جس طرح ہم انفارچونیٹلی جس ریجن کے اندر رہ گئے، ایک تو دنیا بہت زیادہ والیٹائل اور یہ ریجن اس سے زیادہ والیٹائل ہے، تو وی ہیو ٹو کیپ انویسٹنگ ان اٹ. دیٹ سیڈ کہ ہم نے بہت بڑے بڑے مائل اسٹونز اچیو کیے ہیں، تو وی آر ان اے گڈ اسٹیٹ، بٹ وی ہیو ٹو انشور کہ وی ریمین دیٹ گڈ اسٹیٹ اور ہم اس پہ آگے فردر انویسٹ کریں. سلمان صاحب ہم کبھی اس پہ بات نہیں کرتے کہ 1998 when پاکستان became a nuclear power، دنیا نے کیسے ریاکٹ کیا تھا اس وقت؟ کیونکہ we have little recollection of the time. پاکستان پہ جو سینکشنز لگی تھیں اس کا ہماری ڈیفنس انڈسٹری پہ کیا اثر پڑا تھا؟ میم جب ہم نیوکلیئر پار بنے اس کے بعد ہمارے اوپر جو سینکشنز لگے اس کا ایک بہت نیگیٹو امپیکٹ آیا ہماری اکانومی پہ بھی اور ہماری ڈیفنس انڈسٹری پہ بھی. لیکن آؤٹ آف آل دیٹ ناؤ وین آئی لک ایٹ اٹ، although at that time I wasn't in the defense industry, لیکن learning from my seniors and being in the defense industry اس کا ایک فائدہ بھی ہوا. جب ہمارے اوپر دروازے بند ہو گئے تو ہمیں پھر یہ احساس ہوا کہ یہ انٹرنیشنل سٹیج پہ دوست نہیں ہوتا اور دشمن ہمیشہ نہیں رہتا. اور جب تک آپ خود اپنے آپ کے اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوں گے تو although جو سینکشنز لگے اس کا اوور آل انیشیل ایک بہت خراب تھرسٹ آیا، لیکن ان دا لانگ رن ہم نے اپنی ڈیفنس انڈسٹری کو، اپنی ایویشن انڈسٹری، آرمر اور جو کنونشنل اور ان کنونشنل، اس میں کافی زیادہ ترقی ایک طریقے سے پائی، خود انحصاری. سلمان صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ بیچ میں ہمارے دشمن نے، کیونکہ ہم نے دہشت گردی کی ایک بڑی لمبی جنگ لڑی ہے، تو ایک امپریشن یہ بھی دینے کی کوشش کی کہ پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری اور بالخصوص ہمارے نیوکلیئر اثاثے محفوظ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں مرکوز ہوئیں. لیکن یقیناً ہم دنیا کا اعتماد جیتنے میں الحمدللہ کامیاب ہیں کہ پاکستان کے تمام نیوکلیئر اثاثے محفوظ ہیں. اس وقت دنیا، آپ نے جیسے کہا کہ وی آر ون آف دا لیڈنگ پروڈیوسرز، لیڈنگ میکرز ان دا مارکیٹ. ہاؤ از دا ریجن آلسو ریئیکٹنگ؟ بیکاز آئیڈیاز کی نوعیت کی اس طرح کی دفاعی ایگزیبیشنز ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں بھی ہوتی ہے، مختلف اور ممالک میں بھی ہوتی ہے. ویئر ڈو وی فیئر؟ اچھا میم، سب سے پہلے نیوکلیئر کی سیفٹی کے لحاظ سے ساری دنیا میں جتنے نیوکلیئر پار کنٹریز ہیں اس کے اندر اگر سیفٹی ریکارڈ دیکھا جائے تو سب سے اچھا پاکستان کا ہے. ہمارے یہاں سے کبھی بھی نیوکلیئر چیزیں اسمگل نہیں ہوئی.
ہم نے آج تک کسی قسم کا نیوکلیئر ویپن کھویا نہیں ہے کسی ایکسیڈنٹ میں. آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دی ڈیٹیلز, لیکن یہ والے انسیڈنسز ہوئے ہیں. ہمارا الحمدللہ آج تک کسی قسم کا ریسنٹلی ہیڈ دی ایپری رپورٹ اباؤٹ انڈیا ایز ویل, جہاں پہ بہت زیادہ اللیگلی یلو کیک اینڈ یورینیم ہیز بن smuggled out. Exactly ma'am. So such sort of things have not happened. مطلب ہمارا آج تک کبھی ایک جہاز ود اے نیوکلیئر ویپن یا یلو کیک اسمگلنگ کے ایز سچ کوئی کیسز نہیں بنے. سو نارملی یہ ان کا ایک پروپیگنڈا وارفیئر ہوتا ہے ہمیں ڈسرپٹ کرنے کے لیے, ہمیں آف بیلنس کرنے کے لیے. ہمارا جو ویپن اور ہمارا سسٹمز ہیں آر ویری سیف, باقی سب سے زیادہ سیف ہیں, اور آج تک جو ہماری طرف اس قسم کی انگلیاں پوائنٹ کرتے ہیں ان کا اپنا ٹریک ریکارڈ از کوسچنیبل. بالکل صحیح. اور سلمان صاحب آخر میں خود انحصاری, جس کو میں اگر کہوں کہ ہماری اس پوری گفتگو میں جو سب سے کلیدی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ دنیا جس تیزی سے بدل رہی ہے اس میں آپ کی دفاع کا مضبوط ہونا اور آپ کے دفاعی جو تنصیبات ہیں, وارفیئر ہے, آپ کے پاس جو مشینری ہے, اس میں آپ کی خود انحصاری بہت اہم ہے. ایبسلیوٹلی میم. ابھی انفارچونیٹلی کچھ جگہ میں آپ وارفیئر میں دیکھ سکتے ہیں جو دفاع کے لحاظ سے خود انحصار اور ایڈیکویٹلی آرمڈ نہیں تھے, تو انہوں نے بہت زیادہ سفر کیا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم انشور کریں کہ پاکستان کے سٹیزنز پہ ایسا دن خدا نخواستہ کبھی بھی نہ آئے. تو اس کے لیے خود انحصاری از ایبسلیوٹلی نیسیسری, کیونکہ انٹرنیشنل سینیریو پہ ہر ٹائم آپ کسی اور چیز پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے, اور اگر آپ کسی اور ملک سے زیادہ ویپنز لیتے ہیں تو دین دے اسٹارٹ ڈکٹیٹنگ یو. سو ہمارا ایز ڈیفینس ایکسپرٹس اینڈ مینوفیکچررز یہ انشور کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے سٹیزنز کا دفاع انشور کریں, اپنے آرمڈ فورسز کو ایڈیکویٹلی آرم کریں, اور ہمارے آرمڈ فورسز اور ہماری گورنمنٹ کسی اور پہ زیادہ ڈیپینڈنٹ نہ رہے. بالکل صحیح. اچھا, دنیا بھر سے وفود یہاں پہ موجود ہیں, تھاٹ لیڈرز یہاں پہ ہیں. سلمان صاحب مجھے بتائیے گا کہ جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے, خاص طور پہ اگر ہم روسو یوکرین وار کی طرف دیکھتے ہیں یا پھر فلسطین کی صورتحال کی طرف دیکھتے ہیں, کیا لوگ سر جوڑ کر اس پہ بھی, وہاں پہ بھی امن و امان کے قیام کے لیے زور ڈالیں گے؟ از دس واٹ از گوئنگ ٹو بی پارٹ آف آر سیمینار اینڈ ادر کانورزیشنز؟ میم نیچرلی پاکستان کی گورنمنٹ کا تو ایک بہت اسپیسیفک سٹینڈس ہے کہ جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے اس پہ ہم روکا جائے اور ان کو ایک رائٹ دیا جائے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں, اینڈ اٹ ہیز بین گوئنگ فار سو لانگ. مگر آئیڈیاز کا بیسک ایمفیسس از آن ویپنری اینڈ ٹریڈ, اور ٹو انشور کہ اس قسم کے دن ہمارے سٹیزنس پہ نہ آئے. تو بیسک آئیڈیاز کے مینڈیٹ کے اندر یہ ہے نہیں, لیکن ایوری آر ہارٹس آر ود دیم, ایوری بڈی تھنکس اباؤٹ دیم, اور ہر انڈیویجول ہو از پارٹ آف اٹ از انشورنگ کہ دس تھنگز ڈز ناٹ ہیپن. بالکل صحیح. آخری سوال سلمان صاحب کرنا چاہوں گی. ایک تو ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپس, جس میں آپ کانفلکٹ کو اوورٹ بھی کرتے ہیں, اس کو ڈیفیوز آف بھی کرتے ہیں, امن و امان کے قیام کے لیے کام کرتے ہیں. My last question will be about non-state actors. Again circling back to AI. AI اب ان non-state actors کو بہت lethal بنا رہا ہے, اور یقیناً ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ ایک دفعہ پھر ایک نئی ویو ٹیررزم کی پاکستان بھی ایکسپیرینس کر رہا ہے with the recent attacks in Karachi and in Quetta. Non-state actors کی سرویلنس اور ان کی پاور کو کم کرنے کے لیے ہم اپنے دفاع کو کیسے مضبوط بنا سکتے ہیں؟ میم اس پہ اٹس ناٹ ریلیونٹ ٹو مائی فیلڈ ان ٹرمز آف سرویلنس کی, لیکن ہمارا ایک ادارہ ہے NRTC, اور اس کے علاوہ ہمارے جنرل جو انٹیلیجنس کے آرگنائزیشنز ہیں they are pretty well equipped and they are getting more equipped to ensure کہ they have a 24/7 surveillance on such things. Naturally یہ ایک ٹٹ فار ٹیٹ گیم چل رہی ہوتی ہے, آپ ایک اسٹریٹجی اپناتے ہیں, وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی اپناتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ لاسٹ ٹائم جتنی اسٹریٹجیز چلی تھی اس کے کاؤنٹر میں they have come up with new games. So I'm pretty sure کہ ہمارے جو ٹیلی کام بیسڈ ڈیفینس آرگنائزیشنز ہیں اور ہمارے انٹیلیجنس آر ورکنگ آن اٹ. ویری انٹرسٹنگلی آپ کے اسی بات کو میں جوڑوں گی, PTA کی طرف سے نئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پاکستان میں جتنی ان رجسٹرڈ VPNs ہوں گی وہ 30 نومبر کے بعد قابل استعمال نہیں ہوں گی اور ان کو بلاک کیا جائے گا. دیز آر ایبسولوٹ میجرز جو پاکستان کو اپنانے پڑ رہے ہیں سرویلنس کے حوالے سے بھی, اور اہم اس لیے ہے کیونکہ پاکستان نشانے پر ہے اس وقت ڈیجیٹل ٹیررزم کے, جس میں پروپیگنڈا شامل ہے, سلمان صاحب نے جیسے اپنی گفتگو میں کہا, اور کانفلکٹ کا, وار کا انداز بالکل بدل رہا ہے. یقیناً اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دفاع کو
انوویٹو انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں, ہم اپنی اسٹریٹجیز کو ریوائز کرتے رہیں. ایک اہم پلیٹ فارم ہم نے کریٹ کیا ہے اوور دا لاسٹ مینی ایئرز, اور ایک دفعہ پھر دنیا بھر کی ڈیلیگیشنز یہاں پہ موجود ہیں, دنیا بھر کے ایگزیبٹرز یہاں پہ موجود ہیں, اور یقیناً ہم کل آپ تک مزید اپڈیٹس لے کے آئیں گے کہ واٹ ور دا لرننگز فرام آئیڈیاز 2024. سلمان صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اٹ واز اے پلیزر.